حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس دنیا میں ہر شخص آیا ہے واپس جانے کے لیے، یہاں مستقل رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ کے حکم سے روح جسم میں ڈالی جاتی ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے اور 4 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کی روح لے کر آتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ روح جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی وقت کچھ باتیں طے کر دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اس کی موت کا وقت بھی ہوتا ہے، یعنی یہ روح کتنے دنوں کے لیے ڈالی جا رہی ہے، کب واپس نکالی جائے گی، بس اسی کا نام موت ہے۔ ہم اپنی زبان میں زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں الگ الگ ہو گئے، یہ موت ہے۔ موت کا تعلق کسی حادثے سے، کسی بیماری سے، کسی واقعے سے نہیں ہے۔ موت مستقل ایک پروگرام ہے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے عموماً وہ کسی حادثے کے ساتھ، کسی بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کوئی بھی حادثہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، آدمی بالکل صحت مند ہو، بالکل تندرست ہو، جب وقت آئے گا تو موت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت پر انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، موت آئی اور عمل کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ جو اعمال کا سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے، اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کے یہاں پسند ہیں۔ یہ اعمال کتنے قیمتی ہیں، جب ان کا نتیجہ اور ان کا اجر و ثواب سامنے آئے گا تب اندازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پڑھنا، ایک بار اللہ کا نام لینا، یہ کتنا اہم ہے، کتنا قیمتی ہے۔ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تب انسان کو پتہ چلے گا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اب اس کے جیب میں یا اس کے سامنے 1 روپے کا نوٹ رکھا ہے، 100 روپے کا نوٹ رکھا ہے، $100 کا نوٹ رکھا ہے، تو اسے تو فرق نہیں معلوم نا۔ لیکن جو اس کی قیمت سے واقف ہو، وہ جانتا ہے کہ جو $100 کا نوٹ ہے، ہمارا 500 کا نوٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا 2000 کا نوٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موت پر اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، گویا کمائی بند ہو جاتی ہے۔ انسان کما رہا تھا، کمائی بند ہو گئی، جیسے ریٹائرمنٹ پر کام کر رہے تھے، کام ختم ہو گیا، کمائی بند ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جن کے نتیجے میں موت کے بعد بھی کمائی ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا حضور نے صدقہ جاریہ،
کسی نے کوئی کنواں کھدوایا، بورنگ کرایا، اسپتال بنوایا، لوگوں کے لیے سڑک بنوایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، یا کوئی ایسا علمی کام چھوڑ کر گیا جس کے ذریعے سے لوگوں میں دین کا کام ہو رہا ہے، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 شکلوں میں انتقال کے بعد بھی کمائی بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی ایک نہایت محبوب و مقبول شخصیت اور ہمارے حسن ظن کے مطابق اپنے ایک نہایت پسندیدہ بندے کو جتنی مدت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اتنی مدت پوری ہونے کے بعد اپنے پاس واپس بلا لیا۔ ہمارے حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، بہت بااخلاق، بہت ملنسار، بہت نیک اور باصلاحیت آدمی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ جو مدرسہ قائم کیا، لوگوں کو دین سکھایا، دین کا ایک مرکز چھوڑ کر کے گئے، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور جتنے لوگوں نے ان سے دین سیکھا تو روحانی طور پر تو سب ان کے بچے ہی ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو شخص کسی کو نیکی کی کوئی بات سکھاتا ہے یا کسی کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے، کہ ڈائریکٹ نہیں سکھایا لیکن کسی کو دیکھ کر شوق ہوا کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے، مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، میں بھی اچھا انسان بنوں، میں بھی نیک انسان بنوں، تو وہ نیکی کا سبب بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جو سبب بنائے اسے بھی پورا پورا اجر ملتا ہے۔ بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے نام اعمال میں اتنی نمازیں ہوں گی، اتنے روزے ہوں گے، اتنے حج ہوں گے، اتنا صدقہ اور خیرات ہوگا کہ وہ خود دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ اتنا تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو اتنا نہیں کیا، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، یہ ہزاروں حج میرے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہیں گے ہاں یہ ہزاروں لوگ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے سکھانے سے، تمہارے ترغیب دینے سے، تمہارے سمجھانے سے، یا تم نے جن کو سکھایا تھا بعد میں ان کے سکھانے سے، پھر انہوں نے جن کو سکھایا تھا ان کے سکھانے سے، ان کے ترغیب دینے سے ان لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا تھا، انہوں نے حج کیا تھا۔ تو ہمارے ہاں تو ناانصافی نہیں ہوتی، ان سب کو تو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے، پورا بدلہ تم کو بھی دیں گے۔ آدمی دیکھ کر کہے گا یا اللہ اتنی دولت تو میں نے کبھی کمائی نہیں، تو میں کیسے صدقہ کر سکتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں تم ذریعہ بنے تھے، تم سبب بنے تھے، تمہارے سمجھانے، پڑھانے، سکھانے، کہنے سننے کے نتیجے میں یہ صدقہ ہوا تھا، ہم تم کو بھی اس کا پورا اجر دیں گے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ علم کا بدلہ دیں گے، قرآن پاک کی تعلیم کا بدلہ دیں گے۔ مولانا کی محنتوں کو، خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس امانت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امانت ہے آپ سب کے پاس، یہ مدرسہ اور ان کا چھوڑا ہوا کام۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہو، ہم بھی کچھ ایسا کر کے جائیں۔
ہر ایک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پورا مدرسہ بنائے. اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور کوشش کریں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، یا کم از کم جو بچے حافظ اور عالم بن رہے ہیں ان کی تعلیم مکمل کرانے میں ہم ذریعہ بن جائیں. مدارس میں، مکاتب میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں نا، تو ہم ذریعہ بن جائیں تاکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہماری کمائی بند نہ ہونے پائے. جیسے ایک مرتبہ میرے پاس ایک فون آیا، کافی پرانی بات ہو گئی، اس وقت میں کاروبار کرتا تھا، تو ایک فون آیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں سمجھا کوئی کاروباری ضرورت ہوگی، کوئی صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے. 2 قسم کے لوگ آتے تھے، یا تو کمپنیوں کے لوگ آتے تھے جو مال بناتے تھے کہ صاحب ہم یہ بناتے ہیں آپ ہم سے لے سکتے، یا خریدنے والے آتے تھے. جب آئے تو 2 آدمی تھے، وہ کافی سوٹ بوٹ میں تھے، بہت اچھا سا سوٹ کیس لیے ہوئے تھے. آ کے بیٹھے، میں سمجھا ہو سکتا ہے کوئی آئٹم بناتے ہوں گے جو آئٹم ہمارے یہاں بکتے ہیں. تو وہ انشورنس والے تھے. خیر بیٹھایا، ان کو چائے وائے پلائی، ہم نے پوچھا کیسے آنا ہوا بتلائیے. کہنے دیکھیے ہم ایک بہت اچھی اسکیم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے اور پھر آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، آپ کے لیے محنت کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ اسکیم ہے، اس کے بعد آپ کو پینشن ملے گی. جتنے دن آپ زندہ رہیں گے آپ کو یہ پینشن ملتی رہے گی. ایک اچھی خاصی رقم انہوں نے بتلائی، اتنا ملے. خیر ہمیں تو اس سے کوئی دلچسپی تھی نہیں. اس کے آگے میں نے ان سے جو بات کی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ بھئی پہلے تو یہ گارنٹی لو، لکھ کے دو کہ میں 60 سال تک زندہ رہوں گا. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں 60 سال تک زندہ رہوں گا؟ دوسرے مجھے یہ لکھ کر کے دو کہ اگر میں 60 سال زندہ رہا اور اس کے بعد 70 سال 80 سال 90 سال زندہ رہا تو 60 سال کے بعد میرا وہ اللہ مر جائے گا جو مجھے آج کھلا رہا ہے. اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے کہ وہ آج مجھے کھلا سکتا ہے اور جب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا تو مجھے نہیں کھلائے گا. اور اللہ کا شکر ہے میں ہو گیا 60 سال کا، اور اس وقت اللہ جیسا کھلاتا تھا اس سے اچھا کھلا. ان کا بھائی آپ غلط جگہ آ گئے، بہرحال آپ آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، آپ چائے پئیں اور پھر نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا، آپ تشریف لے جائیں. ان کو بھیج دیا. تو دیکھیں دنیا میں یہ سمجھایا جاتا ہے نا کہ بھئی جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جائے گی اور پھر آپ کمانے کے قابل نہیں ہوں گے تو یہ اسکیم ہے تاکہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور بعض حضرات کے قول کے مطابق بہت صوفی قسم کے صحابی تھے. الگ تھلگ رہتے تھے، جنگل میں جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی کٹیا بنا لی تھی، وہیں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. ایک نوجوان تابعی تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، کچھ دن آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ والوں کی خدمت میں رہنے سے دل بدلتا ہے، تربیت ہوتی ہے. کیا کرو گے؟ حضرت جو آپ کا کام ہوگا وہ میں کروں گا اور آپ کے پاس رہوں گا، میرا فائدہ ہوگا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کہنا ماننا ہو تو رہو میرے پاس،
نہ ماننا ہو تو مت رہو، اس لیے کہ کہنا ماننے سے فائدہ ہوتا ہے، نہ ماننے سے اور نقصان ہوتا ہے. اس سے بہتر یہ کہ آدمی نہ رہے. ٹھیک ہے سر، ہم تو آئے ہیں اسی لیے ہم کہنا مانیں گے. کہ جب میں تم کو کبھی خرچ کرنے کا حکم دوں کہ میرے مال میں سے اتنا خرچ کر دو، تو جو سب سے اچھا مال ہو وہ خرچ کرنا. اس زمانے میں عموماً مال روپے پیسے کی شکل میں کم ہوتا تھا، جانوروں کی شکل میں یا کھجور وغیرہ کی شکل میں، غلے کی شکل میں ایسا ہوتا تھا. کپڑے ہیں، جانور ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت ابوذر کے ہاں کچھ مہمان آئے، تو حضرت ابوذر نے فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کرو، جو سب سے اچھا اونٹ ہو وہ ذبح کرنا، اور پھر کھانا تیار کر کے ان کو کھلاؤ. عربوں کے یہاں ہمیشہ بریانی نہیں بنتی تھی. آپ لوگوں کے یہاں تو بریانی نہ ہو تو کھانی نہیں نا، خالی گوشت بھی کھلا دیا جاتا. جانور ذبح کیا، گوشت تیار کر دیا، ابال دیا بڑے بڑے بوٹیاں، بس پیش کر دیا، خالی گوشت کھا لیا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گوشت ابال دیا اور اس کا شوربہ بالکل پانی جیسا ہوتا تھا، اس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے گئے، وہ سرید بن گیا، کھا لیا. خیر اونٹ ذبح کرایا، مہمانوں کو کھلایا، رخصت کیا. مہمان چلے گئے. حضرت ابوذر تھوڑے سے ناراض بیٹھے تھے. یہ صاحب آئے، کہا ادھر آؤ، تم کو کہنا نہیں ماننا تو یہاں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے تم سے کہا تھا جو سب سے اچھا اونٹ ہو اس کو ذبح کرنا، تو تم نے سب سے اچھا اونٹ تو نہیں ذبح کیا. انہوں نے کہا حضرت میں نے بہت اچھا اونٹ ذبح کیا تھا، لیکن جو سب سے اچھا تھا میرے ذہن میں آیا کہ کبھی آپ کو کہیں جانا آنا ہو، کہیں سفر کرنا ہو تو آپ کی ضرورت کے لیے چھوڑ دوں. باقی میں نے مہمانوں کو بہت اچھا موٹا تازہ چربی والا عمدہ اونٹ ذبح کرا کے اس کا کھانا کھلایا. فرمایا اچھا تم نے میری ضرورت کے لیے چھوڑا تھا، تمہیں پتہ ہے میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا. تو آج پوری دنیا میں ایسی اسکیمیں ہیں کہ جب آپ کی ضرورت کا وقت آئے گا، جب آپ کی کمائی بند ہو جائے گی، اس وقت یہ اسکیم آپ کے کام آئے گی. حالانکہ ہماری اصل ضرورت کا وقت تو تب آئے گا جب ہماری موت آئے گی. نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ صدقہ دے سکتے ہیں. مال بھی ہمارا نہیں ہوگا، مال تو وارثوں کا ہو جاتا ہے نا. آنکھ بند ہوئی اور مال وارثوں، بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی وارثوں کا ہو جاتا ہے. کوئی کروڑوں پتی آدمی موت سے پہلے اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اچھا بھلا صحت مند تندرست ہے، سب کرنا چاہے کر سکتا ہے. بیمار ہو گیا، موت سے پہلے وہ پورا مال صدقہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا. بھائی تمہارا ہے ہی نہیں، تم کیسے کرو گے؟ یہ تو وارثوں کا ہو چکا، ابھی گئے نہیں دنیا سے، ملکیت ختم ہو گئی. صرف 1/3 کر سکتے ہیں. اور آنکھ بند ہوئی اور وہ بھی اپنا نہیں رہا. تو اصل ضرورت کا دن انسان کا موت کا دن ہے، اور اصل ضرورت کا وقت وہ ہے جو موت کے بعد ہے. کمائی بند ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی اسکیمیں بتلائی ہیں، ایسا انشورنس دیا ہے ہم کو کہ اس ضرورت کے وقت میں بھی ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. ایک بڑے اللہ والے کی زبان سے ایک واقعہ سنا میں نے کہ ایک بزرگ سے کسی قبرستان میں تشریف لے گئے، ایصال ثواب کیا، اور کشف کی نظر سے ان کو دکھائی دیا
عام نگاہوں سے نہیں دکھائی دیتا، لیکن جن کو کشف حاصل ہوتا ہے ان کو اللہ دکھا دیتے ہیں. ان کو دکھائی دیا کہ روحیں قبرستان سے قبروں کے اندر سے دوڑ دوڑ کر کے آ رہی ہیں. یہ جو انہوں نے ایصال ثواب کیا اس میں سے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے. ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں آرام سے بیٹھے ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرا جو حصہ ہے وہ تو آ ہی جائے گا، مجھے اتنی ضرورت نہیں کہ میں دوڑ کر کے لائن لگاؤں اور جاؤں. کہا کیوں؟ کہا اصل میں میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ثواب مجھے پہنچاتا ہے، تو میرے پاس تو الحمدللہ اتنا آ جاتا ہے کہ میری ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا، کیا کرتا ہے وہ؟ انہوں نے نام بتایا کہ یہ نام ہے میرے بیٹے کا، اور بازار میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے. میری دکان تھی، اب میرا بیٹا اس کو چلاتا ہے. یہ بزرگ بازار گئے، معلوم کیا فلاں آدمی کی دکان، تو لوگوں نے اشارہ کیا ہاں یہ دکان ہے. تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے، لوگوں کو تول تول کے مٹھائی دے رہا ہے، کسی کو 1 کلو، کسی کو آدھا کلو، کسی کو 2 کلو، جس کو جتنی ضرورت ہے دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، لیکن مسلسل اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. بات چیت نہیں کر رہا کسی سے. کسی نے بھائی یہ اتنا دے دو، تھوڑا پیک کیا، وہ پیک کر رہا ہے کام، اور ہونٹ ہل رہا ہے. جب گاہک چلے گئے، سلام کیا، سلام کر کے پوچھا بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا اپنا. یہ تمہارے ہونٹ مسلسل ہلتے رہتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں تلاوت کرتا رہتا ہوں. کتنی تلاوت ہو جاتی ہے؟ اور الحمدللہ روزانہ ایک قرآن ہو جاتا ہے. اچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ نہیں میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا، میں روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ایصال ثواب کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں اچھا. وہ صاحب اپنے قبر میں اتنے آرام سے اس لیے بیٹھے تھے کہ ایسا بیٹا چھوڑ کر گئے. اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے ایسی اولاد بنا دے، اور اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد نصیب فرمائے. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر اسی قبرستان میں جانا ہوا، پھر ایصال ثواب کیا. پھر کشف کی نظر سے ان کو دکھائی دیا کہ جس طرح سب لوگ لائن میں لگے ہیں وہ صاحب بھی لائن میں لگے. تو ان سے پوچھا کیا ہوا بھائی، آج تو آپ بھی لائن میں لگے؟ کہنے لگے ہاں اصل میں وہ بچہ جو مجھے روزانہ ایک قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاتا تھا، اب وہ بھی دنیا میں نہیں رہا، اب کوئی نہیں رہ گیا مجھے پہنچاتا. اس لیے جو لوگ آتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، جس طرح اس میں سے سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں، میں بھی اپنا حصہ لیتا ہوں. اور یہ جانے والوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی بازار جا کر معلوم کرنا چاہیے. پھر بازار گئے، جا کر کے دیکھا تو دکان بند تھی. کسی سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے. غالباً حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہو چکا تھا، رمضان کا مہینہ تھا. انہوں نے اپنے گھر کی ایک بچی کو اپنی نواسی سے کہا، وہ ان کی نواسی کا روز کا معمول تھا کہ افطار کے وقت میں کچھ نکال کر کے ضرورت مندوں کے یہاں پہلے بھیج دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. وہ اس لیے نہیں بڑھا دی جاتی کہ سب ہم کھا جائیں، اس لیے بڑھائی جاتی ہے تاکہ اس سے صدقہ کریں، ضرورت مندوں کو کھلائیں. تو وہ بھیج دیتی تھی. ایک دن گھر میں کچھ ایسا ہوا، جلدی تھی یا انتظام نہیں ہو سکا، کہیں کچھ بھیجا نہیں. رات میں خواب میں وہ بزرگ نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج تم نے میرے افطار کے لیے کچھ نہیں بھیجا؟
انہوں نے گھبرا کر کے کہا کہ اپنے نانا سے، پھر آپ نے افطار نہیں کیا؟ کہ نہیں، میں نے افطار تو کر لیا تھا، لیکن میں روزانہ تمہاری بھیجی ہوئی افطاری سے افطار کرتا تھا، آج وہ نہیں آیا۔ اب دیکھیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ روزانہ اس کی نیت کی جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بچے جو نیکیاں کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب ہمارے ابا کو پہنچے، ہمارے دادا کو پہنچے، کریں یا نہ کریں، اللہ کا نظام ہے، وہ پہنچے گا۔ اگر وہ نیک ہے، وہ مخلص ہے، وہ خود بخود پہنچے گا۔ تو مولانا مرحوم کا احسان تو پورے شہر والوں پر ہے، پورے علاقے والوں پر ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی بھلائی کا طریقہ ہے، اور اپنے ساتھ بھی یہی بھلائی کا طریقہ ہے کہ ہم خود نیکیاں کریں اور نیکیوں کا ذریعہ بنیں، نیکی کے جو کام ہیں ان کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے کام اور بڑھے اور ہم بھی کچھ کر کے جائیں، تو جو ہم سے پہلے جا چکے یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور خود ہمارے لیے بھی فائدے کا کام ہوگا۔ پھر اللہ ہمارے بعد والوں کو توفیق دیں گے، وہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے۔ آدمی کبھی کبھی کہہ دیتا ہے فلاں کا بے وقت انتقال ہو گیا، وقت سے پہلے چلا گیا۔ یہ ہماری ناسمجھی کی سوچ ہوتی ہے، نہ کسی کا بے وقت انتقال ہوتا ہے، نہ کوئی وقت سے پہلے جاتا ہے، اور نہ بہت لمبی زندگی جینا کوئی کمال کی بات ہے۔ اللہ کو راضی کرنا کمال کی بات ہے۔ چھوٹی زندگی میں اللہ راضی ہو جائے تو کامیاب ہو گیا انسان، لمبی زندگی ملے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ناکام ہے۔ ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی توفیق دی کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اپنی زندگی کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھیں اور قیمتی بنائیں۔ ہماری جو زندگی ہے نا، وہ گویا بلینک چیک ہے۔ چیک کا صفحہ پھاڑو اور بینک میں لے کر کے جاؤ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس میں ایک لکھ دو تو 1 روپے کی قیمت ہو گئی، 1 زیرو لگا دو تو 10 روپیہ ہو گیا، 2 زیرو لگا دو 100 روپیہ ہو گیا، ایک اور زیرو لگا دو 1000 روپیہ ہو گیا۔ جتنی رقم لکھ دی گئی اتنا وہ قیمتی بن گیا۔ 5 چیک ہیں ایک جیسے ہیں، سب کی سائن ایک ہی جیسی ہے، سب ایک ہی بک سے نکالے گئے، کسی پر کم رقم لکھی ہے، کسی پر زیادہ رقم لکھی ہے، کسی پر کچھ نہیں لکھا، تو جس پر کچھ نہیں لکھا وہ بیکار ہے۔ لکھا تو ہے لیکن سائن برابر نہیں کیے تو ریٹرن ہو جائے گا، نہیں پاس ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، نیکیاں کریں اور ذرا سائن بھی صحیح کریں، کامل اخلاص کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر اخلاص میں کمی آ گئی تو چاہے جتنا بڑا فگر لکھا ہو وہ واپس کر دیا رہے گا، نہیں ہے صحیح نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ تو زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قیمت سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی محبت ہے حضرت مولانا مرحوم کے ساتھ بھی اور اس عاجز کے ساتھ بھی کہ اس وقت میں اتنی تعداد میں آپ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ بہت خیر کے فیصلے فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ آپ کا ایک نیک بندہ جس کو آپ نے اس دنیا سے واپس بلا لیا، اللہ اس کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائیے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، قبر کو روشن کر دیجئے، قبر کو ٹھنڈی کر دیجئے، قبر کو منور کر دیجئے۔ اللہ ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اور جتنے کام انہوں نے چھوڑے ان سب کی حفاظت فرمائیے، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اے اللہ گھر والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اس مدرسے کو اور ان کی ساری دینی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ ان سے بھی راضی ہو جائیے، ہم سے بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر دیجئے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، 100% ہدایت دے دیجئے، 100% انسانوں کو ہدایت دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما دیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ان کو پیار و محبت سے بدل دیجئے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔